दोस्तों, इस ईसाई औरत ने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से 3 ऐसे सवाल किए जो सुनने में लग रहा था बहुत मुश्किल हैं और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के लिए इनका जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस औरत ने ये भी कहा था कि अगर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक मेरे 3 सवालों का जवाब सही देंगे तो मैं यहीं खड़ी खड़ी इस्लाम कबूल कर लूँगी। इस औरत का पहला सवाल ये था कि मुसलमान जब हज पर जाते हैं तो आब ज़मज़म और खजूर लाते हैं, और इसी तरह जब हिंदू अपने मंदिर की प्रसाद लाते हैं और प्रसाद सबको खिलाते हैं, तो इन दोनों में तो कोई फ़र्क नहीं हुआ। इस औरत ने कहा कि मुझे दोनों में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। इस औरत का दूसरा सवाल ये था कि एक मर्द के साथ जिनसी ताल्लुक़ क्यों नहीं बना सकता, और इसी तरह से एक औरत के साथ जिनसी ताल्लुक़ क्यों नहीं बना सकती। इस्लाम में हम जिन्स परस्ती से क्यों मना किया गया है। ये औरत जानना चाह रही थी कि शादी के बाद ही ऐसा करने की इजाज़त क्यों है। अपनी जिनसी लज्जत हासिल करने के लिए ये शादी की ज़रूरत क्यों होती है, और हम जिन्स परस्ती जिसमें मर्द को औरत के साथ करने वाली लज्जत ही क्यों महसूस होती है, और औरत को मर्द के साथ वाले ताल्लुक़ की लज्जत महसूस होती है, इससे मना क्यों किया गया है। इस ईसाई औरत का तीसरा सवाल ये था कि जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कहने पर अम्मा हव्वा ने कुछ खाने का फल खा लिया था, जिसकी वजह से उन्हें आज तक ये भुगतना पड़ रहा है, और औरतों को बच्चे पैदा करने की ज़िम्मेदारी दे दी गई है, और औरतों को ही इसी दर से क्यों गुज़रना पड़ता है। इस औरत ने कहा कि मेरा सवाल ये है कि क्या ये सच है कि औरतों को बच्चा जनने की तकलीफ़ इसलिए दी गई है कि अम्मा हव्वा ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कहने पर वो फल खा लिया था, इसलिए सारी दुनिया की औरतों को सज़ा के तौर पर बच्चा पैदा करने की तकलीफ़ से गुज़रना पड़ता है। डॉक्टर नाइक ने जवाब देने से पहले ये कहा कि हमारी इस बहन ने अच्छा सवाल किया है, और उनके सवाल को दोहराया। उन्होंने पहले सवाल को दोहराते हुए कहा कि प्रसाद खाने और खाना काबा से हज और उम्रा से खजूरें खाने में क्या फ़र्क है, इस पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू किताबों के मुताबिक प्रसाद अल्लाह को खाने के तौर पर दिया जाता है, लिहाजा जब हम प्रसाद बांट रहे होते हैं या किसी को दे रहे होते हैं तो हमारे ज़हन में ये होता है कि वो अल्लाह ताला की तरफ से या अल्लाह को खाना पहुँचाते हैं, जबकि हकीकी खुदा को, जिसे आज तक हिंदू पहचान नहीं पाए, उसे खाने की ज़रूरत ही नहीं होती। अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह अनाम में फरमाता है, अल्लाह सबको खिलाता है और अल्लाह को किसी के दिए गए खाने की ज़रूरत नहीं। किसी इंसान को हक़ नहीं कि वो अल्लाह ताला को खाना खिलाने का सोच भी सके। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा, कुरान पाक में 3 से 4 मरतबा ये कहा गया है कि गैरुल्लाह के नाम से मंसूब करके खिलाया गया खाना हराम होता है, यानी अल्लाह के सिवा किसी को शरीक ठहराते हुए उसके नाम पर दिया गया कोई भी खाना हराम होगा। चूँकि प्रसाद गैरुल्लाह से मंसूब होती है, इसलिए वो हराम है। अब बात कर लेते हैं खजूर की, जो मुसलमान खाना काबा से उम्रे या हज से वापसी पर लाते हैं। हम मुसलमान खजूर खाते हुए हम हरगिज़ नहीं कहते कि हम अल्लाह को खिला रहे हैं। और सऊदी अरब का सबसे मशहूर फल खजूर है, वहाँ की खजूरें बहुत मशहूर हैं। यही वजह है कि कोई भी मुसलमान वहाँ से खजूरें लाता है और ये कभी नहीं कहता कि मैं अल्लाह को खाना खिला रहा हूँ, नाउज़ बिल्लाह। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा, ये भी जहन में रहे कि खजूर बहुत मुफीद ग़िज़ा है और सेहत के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन याद रखिए अगर हिंदू प्रसाद के नाम पर खजूर भी देगा तो वो खाना भी हराम है, क्योंकि ये गैरुल्लाह के नाम से मंसूब है, लिहाजा मुसलमान इसे नहीं खा सकते और इससे खाना हराम होगा, भले कोई हिंदू प्रसाद की सूरत में खजूर ही दे रहा हो। दूसरे सवाल की जानिब बढ़ते हुए डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कह दिया कि ये है हिंदू और मुसलमान में फ़र्क, कि मुसलमान ऐसा नहीं समझते कि उनके बनाने वाले रब्बे ताला को यानी अल्लाह को किसी खाने की ज़रूरत नहीं, और हिंदू ये समझते हैं कि हमारे भगवान को या अल्लाह को खाने की ज़रूरत है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने हमारी इस बहन का दूसरा सवाल ये था कि हम जिन्स परस्ती क्यों गलत है, मर्द के साथ और औरत के साथ सेक्स या जिनसी ताल्लुकात क्यों नहीं रख सकते, और क्योंकि मकसद तो सिर्फ लुत्फ़ लेना ही होता है, और इसके लिए शादी ही क्यों ज़रूरी होती है। शादी के बगैर ये क्यों नहीं किया जा सकता।
ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کا جواب دیتے ہوئے قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دیا اور کہا اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ اسراء آیت نمبر 32 میں فرماتا ہے کہ زنا کے قریب مت جاؤ کیونکہ یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ اور قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہے اور تم مردوں کے ساتھ جنسی تعلق رکھتے ہو یعنی تم حد سے گزرتے ہو، بلا شبہ یہ بے حیائی ہے، یعنی تم اسلام میں لگائی گئی ہم پرستی کو توڑ اور اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے ایک دوسرے کے دل میں ایسی محبت کا جز رکھ دیا ہے کہ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، لہٰذا ہم جنس پرستی سے لذت لینا قرآن پاک کی روح سے انتہائی غلط ہے، اور ہم جنس پرستی میں لطف تو ہو سکتا ہے لیکن محبت نہیں ہو سکتی جو کہ اللہ تعالیٰ نے خالصتاً میاں بیوی میں ایک دوسرے کے لیے رکھ دی ہے۔ اور سائنس بھی کہتی ہے کہ انسان حقیقت میں ہم جنس پرست کو ناپسند کرتے ہیں، اور آپ یہ بھی نقطہ اٹھاتی ہوں گے کہ اکثر کہ ہم جنسی دو لوگ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں اس میں بولنے والے، لیکن ہمارے خدا نے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اسلام میں اس حوالے سے شادی کو اس لیے رکھا ہے، اسی لیے انسان میں جنسی لذت حاصل کرنے کے لیے خواہش بھی بہت زیادہ رکھی گئی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کریں اور اس کے بعد ان کی اولاد نرینہ ہو اور انسانوں کی آمد کا سلسلہ قیامت تک یوں ہی چلتا رہے، اور اگر ہم جنس پرستی ہوگی تو بچے کیسے پیدا ہوں گے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میاں بیوی کا آپس میں جنسی تعلق رکھنا دراصل عبادت ہے، اور آج سائنس ہمیں کہہ رہی ہے کہ وہ لوگ جو شادی کرتے ہیں اور مختلف جنس کے لوگوں سے اور دوسری جانب وہ لوگ جو ہم جنس پرستی کرتے ہیں ان کے درمیان موازنہ کرے تو شادی کرنے والے لوگ زیادہ خوشگوار اور اچھی زندگی گزارتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ اسلام خود تمام مذاہب بھی جنس پرستی سے روکتے ہیں اور یہ انسان کی صحت اور نفسیات کے خلاف ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا جب میں کینیڈا گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ ہم جنس پرستی کے اشتہار لگے ہوئے تھے، جبکہ کینیڈا جیسے ملک میں اس سے منع کیا گیا ہے، پوری دنیا میں اس سے منع کیا جا رہا ہے، اور اب دنیا کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کام غلط ہے اور پوری دنیا اب ہم جنس پرستی پر پابندی لگا رہی ہے، مگر بھارت میں ہم جنس پرستی کو یا اس رواج کو فروغ دینے کی باتیں ہو رہی ہیں اور اسے عام کرنے کے لیے قانون بنانے کی باتیں کی جا رہی ہیں جو کہ غلط ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک تیسرے سوال کی جانب بڑھنے سے پہلے انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ ہم جنس پرستی آپ لوگوں کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ اور اب آ جاتے ہیں تیسرے سوال کی جانب۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ تیسرا سوال یہ تھا کہ اگر اماں حوا نے گندم کا دانہ جنت میں کھایا تو وہ دنیا میں آ گئی تو اس کے بعد دنیا میں ساری عورتوں کو بچہ جننے کی وہ تکلیف سہنا پڑے گی تو اس بات کی سزا ہے۔ انہوں نے کہا ایسا غلط ہے اور یہ باتیں بائبل میں لکھی گئی ہیں اور یہ ساری باتیں عیسائی حضرات یہ سوچتے ہیں کہ عورتوں کو اس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، حالانکہ اس کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ قرآن پاک میں 3 جگہ ایسا آیا ہے کہ اس غلطی کو دونوں پر ہی ذمہ داری ڈالی گئی تھی، یعنی حضرت آدم اور اماں حوا پر۔ مثال کے طور پر ایک جگہ کہا گیا کہ ہم نے ان دونوں کو منع کیا کہ گندم کا دانہ نہیں کھانا، اور ایک اور جگہ کہا گیا کہ ان دونوں نے اللہ سے معافی مانگی، اور ایک اور جگہ کہا گیا کہ ان دونوں کی غلطی پر ہم نے انہیں سزا کے طور پر دنیا پر بھیج دیا۔ ہر جگہ پر دونوں کا ذکر ہوا ہے، اکیلی حضرت اماں حوا کا اسلام میں ذکر نہیں ہوا، لہٰذا قرآن پاک کی روح سے حضرت اماں حوا اور آدم علیہ السلام دونوں ہی ذمہ دار ہیں۔ چونکہ بائبل میں کچھ تبدیلیاں کر دی گئی ہیں اس لیے بائبل کی معلومات بدل دی گئیں، اور اب عیسائی مذہب کو فالو کرنے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور اسلام میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حمل یعنی کہ بچہ جننا بد دعا نہیں بلکہ ایک نیک عمل ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 1 میں فرمایا گیا کہ اپنی عورت کا خیال رکھو اور ان کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ۔ ایک اور جگہ فرمایا گیا کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے کا حکم دیا ہے کیونکہ اس کی ماں نے حمل اور بچے کو پیدا کرنے کی تکلیف اٹھائی ہے۔
اسی طرح سے ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ میں اپنے والدین میں سے ماں کے ساتھ اچھا سلوک کروں یا باپ کے ساتھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ اس شخص نے پھر یہی سوال دہرایا۔ دوسری مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ماں سے۔ تیسری مرتبہ کے سوال میں بھی یہی جواب ملا، اور چوتھی مرتبہ کے سوال میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والد سے۔ لہٰذا 3 بار کا ماں کا احترام کیا گیا ہے۔ گولڈ میڈل، سلور میڈل اور جوبلی میڈل سبھی ماں کو ملے ہیں، اور اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ والد کا احترام نہ کیا جائے، مگر ماں کا بہت احترام ہے۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ ذمہ عورت کو دیا ہے۔ بتائیں آپ کوئی مرد کسی بچے کو جنم دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ آپ کو اپنے سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا۔ اس نے ہاں میں جواب دیا کہ اور اس عورت نے ہاں میں جواب دیا۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کیا کہ کیا آپ اللہ کو ایک واحد عبادت کے لائق مانتی ہیں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتی ہیں؟ اس عورت نے جواب میں کہا نہیں۔ ڈاکٹر ذائق نے سوال کیا پھر انہیں آپ کیا مانتی ہیں؟ جواب دیا کہ میں انہیں پیغمبر مانتی ہوں۔ سوال ہوا کہ کیا آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتی ہیں اور اللہ کا آخری نبی مانتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی مانتی ہوں۔ تو اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک سے اس عورت نے اسلام قبول کر لیا۔ تو دوستو امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہم مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حساس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ خدا حافظ۔ اللہ آپ سب کا حافظ و نگہبان۔